وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اب وہ کیا واقعہ تھا، کیا مشکل تھی اور کیسے نجات ہوئی، ہلکا سا اس کو ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو. اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. دشمن سے نجات پانا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی. آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے جتنے بھی کابینہ تھی اور جو اس کے حواری ساتھی تھے، رولنگ جماعت جو تھی، رولنگ پارٹی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکھا رہے تھے، بدترین عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے. سام یسوم، الصوم سین واو میم اس کا روٹ ہے، کسی چیز کی طلب میں جانا. سامت الابل کہتے ہیں اونٹ چراگاہ میں چرنے چلے گئے، اونٹوں کا چراگاہ میں جانا. اب جب اونٹ چرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے کیا پاتے ہیں؟ جو بھی ان کو کھانے کو ملتا ہے وہ لیتے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں، فریش فوڈ ملتی ہے ان کو. تو آل فرعون بنی اسرائیل کو بدترین عذاب چکھا رہے تھے، یعنی سزا دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے تھے. صرف ایک طریقہ نہیں تھا، مختلف طریقوں سے ان کو سزائیں دے رہے تھے. ورنہ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان کو سزا دے رہے تھے. نہیں، یسومونکم کا لفظ ہر جگہ آپ نے دیکھا، پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے، یسومون ہی آتا ہے، یعنی سزا دینے کے اور عذاب دینے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے. جیسے اونٹ اپنی خوراک کی تلاش میں جاتا ہے، تو یہ بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے نئے نئے ٹارچر کے انداز ڈھونڈتے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے. جہاں بھی آپ بیٹوں کو ذبح کرنے کی بات آتی وہاں عورتوں کو زندہ چھوڑنے کی بھی آتی. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ عورتیں جو ہیں وہ قوم فرعون کی غلامی کرتی رہیں اور خدمت گاری کرتی رہیں اور وہ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیں اور ان کی نسل ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ٹارچر کی ایک بدترین قسم ہے، کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. باپ کو بھی دکھ ہو سکتا ہے، لیکن جو دکھ اور جو تکلیف ایک ماں کو ہو سکتی ہے ایک بیٹے کے ذبح ہونے پر، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی. تو عورتوں کے سامنے ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بچانے کے لیے ٹوکری میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو، تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوئی تھی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ ماں کا دل جو تھا وہ بالکل خالی ہو گیا. یعنی وہ جو دکھ اور درد کی کیفیت ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تو صرف انہوں نے اپنے سے رخصت کیا تھا، کہاں یہ کہ سامنے ذبح کر دیا جائے. تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سوء العذاب، بدترین قسم کا عذاب. اب دیکھیں کہ جسمانی تکلیف بھی بڑی شدید تکلیف ہوتی، لیکن جذباتی تکلیف اور جذباتی صدمے کچھ کم نہیں ہوتے، اس سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ آزمائش کی بہت شدید ترین قسم تھی جو تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. بائبل میں اس کے بارے میں جو آتا ہے، اس سارے بیان کے بارے میں اور اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ بعد استثناء میں موجود ہیں. طویل تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں کیا تھا. یعنی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک طرح سے آخری نصیحتیں جیسے کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے ایک طویل تقریر کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اور یہ موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے کہ اگر تم دنیا میں خدا والے بن کر رہو گے اور خدا کی باتوں کا چرچا کرو گے، یعنی آگے اس کی تبلیغ بھی کرو گے، تو دنیا کی تمام چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی، ہر چیز تمہاری ہو جائے گی دنیا میں. سب قوموں کے درمیان تمہارا روب قائم ہوگا،
خدا تمہارے دشمنوں کو زیر کر دے گا، اور اگر اس راستے میں کوئی دریا بھی حائل ہوگا، یعنی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آئے گی، تو اللہ تمہارے لیے دریا میں بھی راستہ بنا دے گا، جیسے اذ انجاکم من آل فرعون، جیسے اس وقت بنایا تھا۔ اس کے برعکس اگر تم ایسا نہ کرو گے، کیا نہ کرو گے کہ خود بھی اللہ والے نہیں بنتے اور لوگوں کو بھی اس طرف نہیں بلاتے، تو خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرو گے، کیونکہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ نے بنی اسرائیل کو داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کروائی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، یعنی برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرو گے، خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے، تمہاری محنت کی پیداوار دوسرے لوگ کھا جائیں گے، کام تم کرو گے جیسے بنی اسرائیل غلامی میں کر رہے تھے، اور فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، تمہارے کام بگڑتے چلے جائیں گے، تم فکری اور عملی اعتبار سے دوسری قوموں کے زیر دست ہو جاؤ گے، غلام ہو جاؤ گے۔ اور یہ خطاب صرف بنی اسرائیل سے نہیں، یہاں کیوں دہرایا گیا قرآن مجید میں؟ باقی قوموں کے لیے بھی، کہ جس قوم کو اللہ اپنے کام کے لیے چنے، جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو، اور پھر وہ اس کو بھول کر، اسے چھوڑ کر دنیا میں لگ جائے، دنیا کمانے میں، اور سارے لوگ صرف دنیا کی دوڑ میں لگ جائیں، اور اس کام کے لیے کوئی بھی نہ اپنا وقت نکالے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو ہو رہا ہے اس وقت۔ تو دو اہم ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان، ایک یہ کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر، دعویٰ کا کام۔ اور جب کوئی قوم یہ کرتی ہے تو پھر ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی، رکاوٹیں بھی آسان ہو جاتی، اور جو لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ جیسے کہ سرٹن پلانٹس کے جو اپنے ہی علاقے میں اگتے ہیں اور وہیں پر ہی وہ پھل دیتے ہیں اور اسی سے ہی آگے فائدہ پہنچتا ہے، اگر وہ کہیں اور لگا دیے جائیں تو وہاں وہ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح امت مسلمہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو اللہ نے بائی برتھ مسلمان پیدا کیا، کچھ تو ایسے نا جن کو نہیں دی نعمت، ان کی ذمہ داری ان پہ ڈالی۔ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے جنہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا موقع ملا ہے اور اپنے گھروں سے اسلام ملا ہے۔ اب اگر ہم اپنے طریقے چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پہ چل پڑے، ہم ان کی چال اختیار کر لیں، ہم وہ نہ کریں جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم وہ کرنے لگے جس کے لیے بہت سے لوگ اور دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم وہاں مس فٹ ہوں گے، اور ہے نا مس فٹ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ کی رحمت کے مستحق اور نہ دنیا میں کسی ترقی اور عزت کے مستحق۔ لہذا اللہ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ سارے انسانوں کو، جو پہلی آیت ہے، سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ خود بخود ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی، کرنی پڑے گی، اور مسلسل محنت کرنی ہوگی۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ اچھا کبھی کبھار کچھ کر لیا تو ہو جائے گا، کوئی میریکل ہوگا تو لوگ خود بخود ہدایت پا جائیں گے۔ پیغمبروں نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کام کے لیے، کیسی کیسی باتیں برداشت کی لوگوں، اور پھر بھی صبر سے کام لے، پھر بھی شکر گزار رہے۔ تو یہی کام آج بھی کرنے کی ضرورت ہے، تب دوسری انسانیت کو ہدایت ملے گی، تب ان تک روشنی کا پیغام جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ جس نے تم پر اتنا فضل کیا، اب تم اسی کو چھوڑ کر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں ککڑی اور ساگ اور دنیا کی یہ ساری لذتیں بس چاہیے، صرف کھانے پینے کے مزے کے لیے جینا چاہتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ چیز کو ادنا کے بدلے دے ڈالنا چاہتے ہو، ادنا دنیا لے کر اعلیٰ کو چھوڑنا چاہتے ہو، اور اپنی آخرت کو بھول گئے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی تقریباً ہر زبان میں بائبل کا ترجمہ ملتا ہے، لیکن قرآن کا تو نہیں، حالانکہ ہونا الٹ چاہیے تھا۔ بے شمار زبانوں میں لٹریچر فری بانٹا جاتا ہے، ہمارے یہاں کتنا قرآن فری بانٹا جاتا ہے، اور اگر ہے بھی تو کس طرح کی لینگویج میں اور کس طرح کا میسج۔
بعض اوقات وہ اپنے بھی نہیں پڑھ کے سمجھتے کیا لکھا ہوا. بے شمار ریڈیو اسٹیشنز قائم ہے، بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مشن دنیا بھر میں پھیلے ہیں. مسلمز کی کیا کوشش ہے؟ وہ ہر ایک کے بچوں کا اڈاپٹ کر کے سنبھالنے کو پالنے کو تیار ہے. ہم اپنوں سے بھی بیزار ہیں کہ اتنی مصیبت ہم سے نہیں ہوتی، یہ شور ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. جو لوگ بیبی سٹنگ کرتے بھی ہیں وہ بھی اپنا کیا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر ہی مسلمان ہونا چاہیں. بہت سے چانسز ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری توجہ ہی نہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر جب بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا عزت تھی ان کی، تخت پہ بٹھائے گئے تھے، لیکن جب دین چھوڑا اور آہستہ آہستہ ذلیل ہوئے تو یہ نوبت پہنچی. عذاب اور ٹارچر کی بدترین قسمیں ان پر مسلط کی گئی.